السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 37 سے 42 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کو جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رِیاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ۔ ومن یکن الشیطان، اور جو شخص کے ہو شیطان، لہو، اس کا، قرینا، ہم نشین، فساء قرینا، تو برا ہے وہ ہم نشین۔ وماذا علیہم، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس سے جو، رزقہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، وان تک حسنۃ، اور اگر ہو کوئی نیکی، یضاعفها، تو وہ اسے دگنا کر دے گا، ویؤتی، اور دے گا، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امۃ، بشہید، ہر امت سے ایک گواہ، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بک، آپ کو، علی ہؤلاء، ان پر، شہیدا، گواہ۔ یومئذ یود الذین، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا، کاش کے برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ وہ اللہ سے چھپا سکیں گے کوئی بھی بات۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا، اب ہم ان آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، مال کو چھپانے والوں کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی بخل کی ہدایت دیتے ہیں، تو جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسے چھپاتے ہیں۔ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ جو چھپانے کی بات آئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دے رکھا ہے، اس سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور دولت بھی، یعنی بخل ہمیں نہیں کرنا، نہ دولت میں نہ ہی اپنے علم میں۔ جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کو بھی ہم نے لوگوں میں شیئر کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بھی شیئر کرنا ہے، لوگوں سے چھپانا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے نا کہ اپنے مقصد کی چیز دین سے لے کر لوگوں میں واضح کر دیا کرتے تھے، اور جو انہیں اپنے مقصد اپنے فائدے کی نہیں لگتی تھی اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں سود کھانے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے ان یہودیوں کی رگ رگ میں جو بخل تھا، کنجوسی تھی، یہ چیزیں ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے منع فرما دیا، نہ تو دین میں سے کچھ چھپانا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے نا فرقہ واریت میں کہ اپنی مرضی کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اچھا، بہتر اور حق پر ظاہر کرنے کے لیے اپنے مقصد کی چیزیں لوگوں کو سکھا اور بتا رہا ہوتا ہے، اور جو ان کے مسلک اور مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع فرما دیا، ایسا نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کے بارے میں بخل کا مظاہرہ نہ کرو، چاہے وہ علم سے متعلق ہو کہ اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس کو بانٹو، اس کو سکھاؤ، اس کو شیئر کرو، لوگوں میں پھیلاؤ، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال و دولت سے سرفراز فرما رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں بھی تمام لوگ یہ بات سن لیں کہ بخل نہیں کرنا، چھپانا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں بھی کہ اللہ نے ان کو عطا کی مال و دولت بھی، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال پر، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو مستحقین ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنی خستہ حالی کی زندگی بسر کرنے کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو جو مستحقین ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہوئے بخل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے ہوتے تاکہ اپنے مالوں کو چھپا لیں اور ان کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو در حقیقت اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا کی ہیں وہ اس کو ظاہر کرنے کے بجائے چھپا رہے ہوتے ہیں تاکہ نہ، اب جب وہ اپنی ذات پہ خرچ کریں گے تو لوگوں کو نظر آ جائے گا، لوگوں کے سامنے اپنے برے حالات، مشکل حالات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، یہ در حقیقت ناشکری ہے۔ اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی جب اللہ نے اس کو مال و دولت عطا کیا تو اس کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، اس سے نظر آئے گا
کہ اللہ نے اس کو عطا کیا یا نہیں. اللہ کو اچھی لگتی ہے یہ بات کہ جو نعمت میں نے اس کو عطا کی اپنے بندے کو، وہ اس کا اثر اس بندے کی ذات پر نظر آ رہا ہو. اب وہ اس کے لباس سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے خوراک سے، اس کے رہن سہن سے، صدقہ و خیرات کے لحاظ سے وہ نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. تو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندو، جب میں نے تمہیں عطا کیا تو اس کو ظاہر کرو، اس کو چھپاؤ نہ، چاہے وہ نعمت علم کی ہو یا پھر وہ دولت کی ہو. اللہ نے عطا کیا تو اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو. اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی اس کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں. کیا ہمارے لائف اسٹائل سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. بہت سے لوگوں کی فطرت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگوں پر ہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے پہنیں، کیسے کھائیں، کیسے اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے، اور اللہ نے اس قسم کے بخل کو ناشکری اور کفر سے تعبیر کیا ہے کہ ایک تو علم کو چھپانا، دوسرا اپنے مال و دولت کو چھپانا، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہ کرنا بلکہ چھپانا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ اللہ نے ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. جن لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کہتے ہیں ہم انہیں رسوا کر دیں گے، میدان محشر میں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آج دنیا کی ذلت، دو لوگوں کے بیچ اگر ہمیں کوئی بات کہہ دی جائے تو ہمیں کتنا برا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری بے عزتی کر دی گئی اتنے لوگوں کے سامنے. جب میدان محشر سجا ہوگا، ہر بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ہر مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں اور جنات میں سے کھڑی ہوئی اللہ کو حساب کتاب دے رہی ہوں گی. اس وقت جب ہمیں اللہ نہ کرے رسوا کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا تو وہ کیا ذلت ہوگی، کیا رسوائی ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اس دن اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ ایک تو علم کی کوئی بات نہیں چھپانی اپنے فائدے کے لیے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ نہیں اس میں فائدہ میرا ہے، اس سے میرے مسلک کو جو ہے وہ بڑائی ملے گی، تو میں کچھ چیزوں کو یا کچھ آیت یا حدیث کو ظاہر کر دوں، کچھ کو چھپا دوں. تو اللہ نے ایسا کرنے سے بھی منع فرما دیا. دوستو اگر اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کو خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر، اللہ کی راہ میں اور مستحقین پر. اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ جو میں نے اپنے بندے کو عطا کی نعمت وہ اس کے اوپر نظر تو آئے، وہ دکھائی تو دے کہ اللہ نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے. اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہمیں اپنے رہن سہن سے، اپنے لائف اسٹائل سے یہ بات دکھانی ہوگی، بتانی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. اب اس سے مراد ہمیں یہ نہیں لینی کہ ہم دوسرے پر بڑائی جتلائیں، دوسرے کو حقیر جانیں، دوسرے کو جو ہے وہ کمتر سمجھیں. اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو یہ کفران نعمت یعنی ناشکری میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا کن عذاب سے دوچار کر دیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان عذابات سے محفوظ فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسے ہی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بخل کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا. اب اس آیت میں فرمایا خرچ تو کرتے ہیں پر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے،
تکبر کے طور پر، اپنی بڑائی جتلانے کے طور پر، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کا خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی کہ ایسا خرچ کرنے سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، بلکہ وہ لوگوں سے واہ واہ بٹورنے کے لیے، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھیں، اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے تمام لوگوں کو خطاب کر دیا، لوگوں سے مخاطب ہو کر تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو، خرچ کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو بخل سے بچنا، دوسرا ریاکاری، دکھاوے، نمود و نمائش سے بچنا، دکھاوا نہ کرنا کہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، پر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہو، وہ بھلا کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور سچی نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث جو لے کر آئے وہ نیت کے بارے میں لے کر آئے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں۔ جو بھی عمل کرو گے نیتوں کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ جانتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے، تقوی ہے یا نہیں، ریاکاری، نمود و نمائش کیا ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ خرچ کرنے کے غرض سے ہم خرچ کرنے پر ہو یا پھر وہ کسی بھی طرح کا عمل ہو، اس کے لیے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اور ایسی صفات رکھنے والے کون ہیں؟ شیطان کے ساتھی، ایسے کرنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور یہ بات جان لو کہ جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کا دوست بننے سے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو تم کس کے دوست ہوں گے؟ شیطان کے دوست۔ اور یہ بات جان لو، جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ہمیشہ اچھی صحبت میں رہنا ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنی ہے، اچھے لوگوں سے اچھی چیزیں سیکھنی ہے، نہ کہ شیطان کو اپنا دوست بنانا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بہت برا ساتھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو، اگر یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا؟ ان کا تو فائدہ ہی ہوتا۔ ان کو دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دیتے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر سینکڑوں گنا اجر عطا فرما دیتے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا نقصان تو اس صورت میں ہوتا کہ جب اللہ تم سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا، مال بھی تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا اور تمہیں کچھ مل بھی نہ رہا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے فرمایا تو تم نے کیا کرنا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والے۔ اللہ تو کسی پر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرما دے گا۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں دیکھو، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی، ذرہ برابر بھی رب تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم
نیکی کر کے تو دیکھو وہ رب تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے، اللہ کہتے ہیں یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ تو اس کو تمہارے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، اللہ تمہیں اتنا نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اور اپنے ہاتھ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خالص نیت کے ساتھ، بخیلی نہ کرنا، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر بہت ہے، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ میدان محشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا یا اللہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکامات امت کو جس طرح تو نے کہا من وعن پہنچا دیے تھے، فلاں فلاں لوگوں نے تو انہیں تسلیم کر لیا تھا اور فلاں فلاں نے نافرمانی کی اور کفر کیا تھا، لیکن اس امت کے نافرمان لوگ صاف مکر جائیں گے، کہہ دیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے اور اپنی نبی کی شہادت کو جھٹلا کر اسے مشکوک بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی بتا دیں گے اللہ آپ کا جو پیغام تھا وہ ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی کو لایا جائے گا، اللہ کے نبی ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے کہ اللہ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ان سب نے اپنا آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت بھی نافرمان لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئیں گے اور کہیں گے تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت آپ فرمائیں گے میں تو اللہ کی طرف سے تھا، میں تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے ذریعے سے دنیا میں بھی سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا رہا اور آج بھی کرتا رہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا مجھے کچھ قرآن سنا دو۔ میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو کیا سناؤں، آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہیں تمام انبیاء پر شہادت دینے کا جو شرف ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب سورہ نساء پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کیوں بہے تھے؟ اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کر رہے تھے، جو رب ذات ہے ایسی جو اپنے نبی کو یہ شرف عطا فرمایا، خوشی بھی تھی مسرت بھی تھے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی کی وجہ سے آنسو بہنے لگے، دوسرے اللہ کی اس عطا کردہ نعمتوں پر انتہائی شکر گزاری کے طور پر آپ کے آنسو بہنے لگے تھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے نافرمان لوگوں پر شہادتیں مکمل ہو جائیں گی
اور شہادتوں کی بنا پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں تاکہ اپنی نافرمانیوں کے برے نتائج اور عذاب سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہ کسی صورت ممکن نہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن وہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کی تفسیر کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔